السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمثبت اولا من النافی۔ ما سبق میں مصنف نے تعارض کی بحث کو ذکر فرمایا۔ تعارض اگر حقیقتاً ہو تو اس کو کیسے دور کیا جائے گا، اور اگر صورتاً تعارض ہو تو اس کو کیسے دور کیا جائے گا، تفصیل ذکر فرمائی۔ اب یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ کا ذکر فرماتے ہیں جس قاعدے کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ علیحدہ مستقل ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ مثبت نافی سے اولا ہے۔ مثبت نافی سے اولا ہے کیا مطلب؟ کہ جب مثبت اور نافی سمجھ رہے ہو نا، یعنی ایک وہ دلیل جو کسی میں حکم کا اثبات کرتی ہے، اور نافی سے مراد وہ دلیل جو اس میں نفی کرتی ہے، اور آگے تفصیل بھی اس کی آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تعارض ہو جائے مثبت اور نافی میں تو عمل کس پر کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں مثبت پر عمل کرنا اولا ہے نافی کے مقابلے میں، یعنی مثبت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے امام کرخی کے نزدیک۔ اور امام عیسیٰ ابن ابان یہ کہتے ہیں کہ اگر مثبت اور نافی میں تعارض ہو جائے تو یہ دونوں متعارض ہوں گے۔ متعارض ہونے کا مطلب ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے۔ اب عمل کیسے کیا جائے تو فرماتے اس کے لیے ضروری ہے کہ اب راوی کے حال کے اعتبار سے ترجیح دی جائے، کہ دونوں کے راوی کے حال میں غور و فکر کی جائے، اور جس کے راوی زیادہ بہتر اور اچھے ہوں ان کے راوی کے حالات کے اعتبار سے اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ کسی تفصیل ہے امام عیسیٰ ابن ابان کے، اور امام کرخی کہتے نہیں، مطلقاً مثبت نافی سے اولا ہو۔ ٹھیک ہے، اب شارح فرماتے کہ مثبت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے کیا مراد لیا ہے؟ فرماتے کہ مثبت سے مراد وہ شے ہے جو کسی امر عارض زائد کو ثابت کرے، امر عارض زائد کو ثابت کرے، ایسی چیز کو ثابت کرے جو ما سبق میں ثابت نہ ہو۔ ماضی میں وہ چیز ثابت نہیں تھی لیکن مثبت اس امر عارض زائد کو ثابت کرتا ہے تو وہ ہے مثبت۔ ٹھیک ہے، اور نافی سے مراد یہ ہے کہ جو اس امر عارض زائد کی نفی کرے، اس امر عارض زائد کی نفی کرے اور اس شے کو اس کی اصل پر باقی رکھے، شے کو اس کی اصل پر باقی رکھے۔ فرماتے ہیں والمثبت اولا من النافی، اور مثبت نافی سے بہتر ہے، اولا ہے۔ ہذہ قاعدۃ مستقلہ، یہ ایک مستقل قاعدہ ہے، لا تعلق لها بما سبق، اس کا ما سبق سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اذا تعارض المثبت والنافی، یعنی جب متعارض ہو جائے مثبت اور نافی، فالمثبت اولا بالعمل من النافی، تو مثبت عمل کرنے میں اولا ہے نافی سے۔ کس کے نزدیک؟ عند الکرخی، امام کرخی کے نزدیک، اور بعض شوافی کا مذہب بھی یہی ہے۔ وعند ابن ابان، اور عیسیٰ ابن ابان کے نزدیک، اور قاضی عبد الجبار جو معتزلہ میں سے ان کا مذہب یہ ہے تعارضان، یہ دونوں متعارض ہوں گے، یتساویان، یعنی یہ دونوں متساوی ہوں گے ایک دوسرے کے۔ فبعد ذلك یصار الى ترجیح بحال الراوی، تو اس کے بعد عمل کیا جائے گا ترجیح کی جانب راوی کے حال سے، تو جس کے راوی صحیح ہوں گے اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ والمراد بالمثبت ما يثبت امرا عارضا زائدہ،
تو مثبت سے مراد وہ ہے جو امر عارض زائد کو ثابت کرے. لم یکن ثابتا فی ما مضی، جو ما مضی یعنی گزشتہ میں سابق میں ثابت نہ ہو. وبالنافی، اور نافی سے مراد ما ینفی الامر الزائد، جو امر زائد کی نفی کرے. وَيُبْقِيهِ، اور اس کو باقی رکھے علی الاصل، اس کی اصل پر، یعنی جیسا تھا ویسے ہی ہے. اب شارح نور الانوار فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ الْاخْتِلَافُ بَيْنَ الْكَرْخِي وَابْنِ آبان، جب اختلاف واقع ہوا امام کرخی اور عیسیٰ ابن آبان کے نزدیک. وَوَقَعَ الْاخْتِلَافُ فِي عَمَلِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا، اور ہمارے اصحاب کے عمل میں بھی اختلاف واقع ہے، یعنی عیسیٰ ابن آبان کا اور امام کرخی کا یہ اختلاف جو آپ نے پڑھا، اور ہمارے اصحاب کا عمل بھی اس میں مختلف ہے کہ بعض موقعات پر وہ عیسیٰ ابن آبان کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے راوی کی ترجیح کرتے ہیں اس کے حالت کے اعتبار سے، اور بعض مواقع پر وہ امام کرخی کے مذہب پر عمل کرتے ہیں. تو علماء کا عمل بھی مختلف ہے. وَوَقَعَ الْاخْتِلَافُ فِي عَمَلِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا، اور ہمارے اصحاب کے عمل میں اختلاف واقع ہے. ففی بعض المواضع یعملون بالمثبت، تو بعض مواقع پر وہ عمل کرتے ہیں مثبت پر. وفی بعضها بالنافی، اور بعض میں عمل کرتے ہیں نافی پر. اشار المصنف الى قاعدة فی ذلك ترفع الخلاف عنه، تو مصنف نے اشارہ کیا اسے قاعدے کی جانب کہ جس سے اختلاف اٹھ جاتا ہے، یعنی اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مثبت پر عمل کرنا ہے یا نافی پر. ٹھیک ہے، سنو. فرماتے وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر نفی اس کی جنس سے ہو جس کو دلیل سے جانا گیا، یعنی نفی ایسی ہو کہ جس کو دلیل سے جانا گیا ہو. کیا مطلب اس عبارت کا؟ تو شارح نے اس کی تشریح فرمائی بئی معنی کہ وہ نفی مبنی ہو کسی دلیل پر یا علامت ظاہرہ پر، یعنی وہ نفی بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے بلکہ وہ نفی مبنی ہے دلیل پر یا کسی علامت ظاہرہ پر. استصحاب حال جو ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، گزر جگہ پیچھے گیا، کیا استصحاب حال ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے نا؟ تو استصحاب حال پر وہ مبنی نہیں ہے. استصحاب حال پر وہ مبنی نہ ہو اس لیے کہ استصحاب حال تو ہمارے نزدیک حجت ہے ہی نہیں، بلکہ وہ مبنی ہو کسی دلیل پر یا علامت ظاہرہ پر. تو اگر نفی ایسی ہے کہ جو مبنی ہے دلیل پر یا علامت ظاہرہ پر، ایک صورت، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نفی مشتبہ الحال ہو. کیا ہو؟ مشتبہ الحال. مشتبہ الحال سمجھتے ہیں نا، حال مشتبہ ہو، معلوم نہ ہو، لیکن بعد میں یہ جان لیا گیا ہو کہ راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا ہے نا، یہ معلوم ہو گیا کہ راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا. کیا مطلب؟ کہ نفی فی نفسی ہی تو ایسی تھی کہ جس میں یہ احتمال ہے کہ یہ دلیل سے مستفاد ہو، یہ بھی احتمال ہے چونکہ مشتبہ الحال ہے نا، تو دونوں احتمال لیں گے. تو یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مبنی ہو استصحاب حال پر، مبنی ہو استصحاب حال پر. اور استصحاب حال احناف کے نزدیک حجت ہے نہیں، بات سمجھ نہیں. لیکن بعد میں جب راوی کے حال کو چھان بین کی گئی، اس میں غور و فکر کیا گیا، راوی کی حالت کو دیکھا گیا، تو یہ بات جان لی گئی اور معلوم ہو گئی کہ راوی نے کسی دلیل کی بنیاد پر ایسا کہا ہے، راوی نے دلیل کی بنیاد پر ایسا کہا ہے، اور محض ظاہر حال کی بنیاد پر اس نے ایسا نہیں کہا ہے بلکہ دلیل سے کہا ہے. دو صورتیں ہوئی کہ اگر نفی اس کی جنس ہو جس کو دلیل سے جانا گیا، مفہوم سمجھ گئے اس کا، یہ نفی مشتبہ الحال ہو. ان دونوں صورتوں میں نفی اس بات کے مثل ہوگی، ان دونوں صورتوں میں نفی اس بات کے مثل ہوگی. کیوں ہوگی اس بات کے مثل؟ اس لیے کہ اس بات کا ثبوت بھی دلیل سے ہوگا، اس بات کا ثبوت بھی دلیل سے ہوگا، اور نفی بھی دلیل سے ہے. تو دونوں دلیل سے ہوں گی نا، نفی بھی دلیل سے، اس بات بھی دلیل سے. تو اب نفی اس بات کے مثل ہو گئی. جب نفی اس بات کے مثل ہوئی تو دونوں میں تعارض ہو گیا، دونوں میں تعارض ہوا. جب تعارض ہوا تو اب تعارض کو دور کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اب ضرورت ہوگی اس پر کسی ایک کو ترجیح دینے کی راوی کے حالت کے اعتبار سے. لہذا اس صورت میں
عمل کیا جائے گا عیسیٰ ابن آبان کے مذہب پر، اس صورت میں عمل کیا جائے گا عیسیٰ ابن آبان کے مذہب پر، چونکہ ان کا مذہب یہی ہے کہ راوی کے حال کے اعتبار سے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح نا؟ ٹھیک ہے، اور دو صورتیں ہوگی نا، تو ان دونوں صورتوں میں تو نفی اس بات کی مثل ہے، معارض ہے، جب معارض ہے تو عیسیٰ ابن آبان کے مذہب کے اعتبار سے راوی کی حالت کے اعتبار سے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال ابھی آئیں گی ساری، پریشان مت ہونا، مثال آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو، کیسا نہ ہو کہ نفی ایسی بھی نہ ہو کہ جو اس کی جنس سے ہو جس کو دلیل سے جانا گیا، یعنی پہلی والی صورت بھی نہ ہو، اور نفی مشتبہ الحال بھی نہ ہو، مشتبہ الحال بھی نہ ہو، بلکہ راوی نے اس کی بنا کی ہو ظاہر حال پر، ظاہر حال سے مراد وہ استصحاب حال، بلکہ راوی نے اس کی بنا کی ہے ظاہر حال ماضیہ پر، یعنی استصحاب حال پر۔ تو اگر محض استصحاب حال کی بنیاد پر ایسا ہے تو اب یہ نفی اس بات کے مثل نہیں ہوگی، یہ نفی اس بات کے مثل نہیں ہوگی، اس کے معارض نہیں ہوگی، بلکہ ایسی صورت میں اس بات اولا ہوگا۔ کیوں اولا ہوگا؟ اس لیے کہ اس بات میں تو دلیل ہے، وہ تو دلیل سے ہے، اور نفی جو ثابت کر رہا ہے وہ محض استصحاب حال سے، اور استصحاب حال حجت ہے نہیں۔ اب گویا کہ نفی بلا حجت کے ہے اور اس بات حجت سے ہے، اس لیے اب اس بات اس سے اولا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں عمل ہوگا کس کے مذہب پر؟ امام کرخی کے مذہب پر، کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تعارض ہو جائے تو مثبت اولا ہوگا۔ تو مطلقاً کسی ایک کے مذہب پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں امام کرخی کے مذہب پر عمل ہوگا، اور پہلی والی جو دو صورتیں بتائیں ابھی آپ نے تعارض والی، ان دو صورتوں میں عیسیٰ ابن آبان کے مذہب پر عمل ہوگا۔ فقال، تو مصنف نے فرمایا، والاصل فیہ، اور اس میں اصل اور قاعدہ یہ ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کا قاعدہ یہ ہے، ان النفی ان کان من جنس ما یعرف بدلیل، کہ اگر نفی اس کی جنس سے ہو جس کو جانا گیا ہو اس کی دلیل سے۔ کیا مطلب اس کا؟ تشریح کرتے ہیں، بان کان مبنیا علی دلیل، بئی طور کہ وہ مبنی ہو دلیل پر، کون نفی مبنی ہو دلیل پر، او علامت ظاہرہ، یا علامت ظاہرہ پر، ولا یکون مبنیا علی الاستصحاب، اور وہ دلیل مبنی نہ ہو نفی استصحاب پر، الذی لیس بحجہ، جو استصحاب حال حجت نہیں ہے۔ ایک صورت، او کان مما یشتبہ حالہ، یا نفی اس سے ہو کہ جس کا حال مشتبہ ہو، لیکن عرف ان الراوی اعتمد دلیل المعرفت، لیکن جان لیا گیا ہو کہ راوی نے اعتماد کیا دلیل معرفت پر۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ کان النفی فی نفسہ مما یحتمل ان یکون مستفادا من الدلیل، کہ نفی فی نفسی اس سے ہے کہ جو احتمال لگتا ہے کہ وہ مستفاد ہو دلیل سے، او یکون مبنیا علی الاستصحاب، یا وہ مبنی ہو استصحاب پر، لیکن لما تفحص عن حال الراوی، لیکن جب غور و فکر کی، چھانبین کی راوی کے حال کی، علما، تو جان لیا گیا، انہو اعتمد علی الدلیل، کہ اس نے اعتماد کیا دلیل پر، ولم ینبہ علی صرف ظاہر الحال، اور اس نے اعتبار نہیں کیا محض ظاہر حال کا، کہ اس کو نہیں لوٹایا محض ظاہر حال پر۔ ففی ہاتین صورتین، ان دونوں صورتوں میں، کہ اگر نفی اس کی جنس ہو جس کو دلیل سے جانا گیا یا مشتبہ الحال ہو، کان مثل الاسبات، تو اب نفی اس بات کے مثل ہوگی، لأن الاسبات لا يكون الا بدلیل، اس لیے کہ اس بات کا ثبوت نہیں ہوگا مگر دلیل سے، یعنی وہ بھی دلیل سے ثابت ہے۔ فاذا كان النفی ايضا بالدلیل، تو جب نفی بھی دلیل سے ہو، کان مثلہ، تو وہ اسی کے مثل ہوگی۔ فیتعارض بینہما، تو اب دونوں کے درمیان تعارض ہوگا۔ ویحتاج بعد ذلك الى دفعہ، اور اس کے بعد اس کو دور کرنے کی حاجت ہوگی۔ فجاء حینئذ مذہب ابن آبان، تو اس وقت آ جائے گا ابن آبان کا مذہب، یعنی اس پر عمل ہوگا۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں، یعنی یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، اے لم یکن النفی من جنس ما یعرف بدلیل، یعنی نفی نہ ہو اس کی جنس سے کہ جس کو دلیل سے جانا گیا ہے، ولا مما عرف، اور نہ اس سے ہو کہ جس کے بارے میں جان لیا گیا ہو۔ دوسری صورت، ان الراوی اعتمد علی الدلیل،
کہ راوی نے اعتماد کیا دلیل پر، ان دونوں سے نہ ہو، بل بناہ علی ظاہر الحال الماضیہ، بلکہ اس نے اس کی بنا کی ہے ظاہر حال ماضیہ پر، یعنی وہ استصحاب حال پر، فلا یکون مثل الاثبات، تو اب وہ اس بات کے مثل نہیں ہوگا اس کے تعارض میں، بل الاثبات اولا، بلکہ اثبات اولا ہوگا، لأنہ ثابت بالدلیل، اس لیے کہ یہ دلیل سے ثابت ہے۔ فجاء حینئذ مذہب الکرخی، اس وقت میں آئے گا امام کرخی کا مذہب۔ 3 صورت ہو گئے بیٹا۔ فرماتے اشارے فنحن نحتاج حینئذ الی 3 امثلہ، تو اب اس وقت میں ہم محتاج ہیں 3 مثالوں کے، اس وقت میں ہم محتاج ہیں 3 مثالوں کے، مثالین لکون النفی معارضا للاثبات، یہ 2 مثالیں ایسی کہ جن میں نفی معارض ہوگی اس بات کے، پہلی اور دوسری صورت میں، ومثال لکون الاثبات اولا منہ، اور ایک وہ مثال کہ جس میں اثبات اس سے اولا ہوگا، علی ما بینہ المصنف بتمامها، جیسے کہ مصنف نے اس کو ان کی تمامیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن اوردها علی غیر ترتیب اللفظ، لیکن مصنف نے ان مثالوں کو ذکر کیا ہے لفظ و نشر غیر مرتب طریقے پر۔ کیا مطلب؟ کہ جس ترتیب سے یہ 3 قسمیں ہیں نا، اس ترتیب سے مثالوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر اسی ترتیب سے مثالیں ہوتی کہ پہلی قسم کی مثال ہوتی، پھر دوسری قسم کی مثال ہوتی، پھر تیسری قسم کی مثال ہوتی، تو یہ کہلاتا لفظ و نشر مرتب، لیکن مصنف نے اس کے خلاف کیا ہے کہ قسم ثالث جو ہے تیسری قسم وہ الا فرا والی، اس کی مثال کو پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے یہ مثالیں لفظ و نشر غیر مرتب کے طریقے پر ہیں۔ لیکن اوردها، لیکن مصنف نے ان کو ذکر کیا علی غیر ترتیب اللفظ، لفظ و نشر غیر مرتب طریقے پر، فجاء اولا بمثالی قولی و الا فلا، تو وہ ذکر کیا انہوں نے سب سے پہلے اپنے قول و الا فلا کی مثال۔ فقال، تو فرمایا فالنفی فی حدیث بریرہ، تو نفی حدیث بریرہ میں سنو، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پڑھا ہوگا ان کے بارے میں آپ نے پہلے بھی، وہ جو حدیث آئی ہے وہاں پر جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارگاہ میں انہوں نے کھجور پیش کی تھی کھانے کے لیے، ہے نا، لکی صدقہ ولنا ہدیہ، تو حضرت بریرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکاتبہ باندھی ہے، مکاتبہ کہ حضرت عائشہ کی باندھی تھی اور آپ نے ان کو مکاتبہ بنا دیا تھا، اور یہ ایک غلام کے نکاح میں تھی، کسی نکاح میں تھی؟ غلام کی۔ تو جب حضرت عائشہ نے ان کو مکاتبہ بنا دیا، مکاتبہ سمجھتے ہو کہ حضرت آقا اپنی باندھی سے یہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ دے دو تم آزاد، تو انہوں نے بدلے کتابت ادا کیا اور یہ آزاد ہو گئی۔ جانتے ہیں آپ آزاد ہونے کے وقت میں باندھی کو خیار عتق حاصل رہتا ہے، اگر چاہے تو اس شوہر کے ساتھ رہ لے، چاہے تو نہ رہے، ہے نا۔ ان کے جو شوہر تھے مغیث نام تھا ان کا، غلام تھے، ہے نا، اور وہ شکل و صورت میں زیادہ اچھے نہیں تھے، یعنی ان کا رنگ کالا تھا، یہ ان کے نکاح میں تھی۔ تو جب انہوں نے بدلے کتابت ادا کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے جدا کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں ان سے الگ کر لوں گی خود کو۔ نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان سے ان کے بارے میں کہا کہ اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو تم خود کو الگ کر لو، چاہے تو تم انہی کے ساتھ رہنا گوارا کر لو، ہے نا۔ وہ حضرت بریرہ کے جو شوہر تھے وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہے نا، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا تو وہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے ان کی جدائی کے غم میں، ہے نا، وہ بہت پریشان تھے۔ لیکن بہرحال بتانا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ حضرت بریرہ سے نبی نے فرمایا ملکتی بضعکی فاختاری، کہ تو اپنی بضاع کی مالک ہے لہذا تم اپنے آپ کو اختیار کر لو، یعنی اگر چاہو تو تم الگ کر سکتی ہو۔ تو اس بارے یہ ہے کہ اس میں اختلاف اس بارے میں ہے کہ جب بریرہ نے اپنے آپ کو ان سے الگ کیا اپنے شوہر سے، تو کیا ان کے شوہر اس وقت میں غلام تھے یا وہ آزاد ہو چکے تھے؟ یعنی وہ بھی غلام تھے، بریرہ کے جو شوہر تھے، تو کیا وہ اس وقت میں غلام تھے یا وہ بھی آزاد ہو چکے تھے؟ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ غلام تھے اپنی اسی حالت پر، جیسے وہ پہلے غلام تھے ویسے اب بھی غلام تھے، یہ امام شافعی کا مختار مذہب ہے۔ لہذا جب وہ غلام ہیں تو اب معتقہ کے لیے اختیار ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ معتقہ کو اختیار اسی وقت ہوتا ہے جب اختیار ثابت نہیں ہوتا، مگر اسی وقت جب کہ
اس لیے کہ امام شافعی معتقہ کے لیے اختیار کو ثابت نہیں مانتے ہیں مگر اسی صورت میں جب کہ شوہر غلام ہو. کیا ہے؟ شوہر غلام ہو، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیار اسی وقت رہے گا جب کہ شوہر غلام ہو. تو پہلی روایت یہ ہے کہ وہ اپنی حالت پر غلام تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آزاد ہو چکے تھے. کون؟ وہ آزاد ہو چکے تھے. اور یہ امام اعظم کا مختار مذہب ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معتقہ عورت کے لیے اختیار کو ثابت مانتے ہیں چاہے تو اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام. یعنی امام اعظم کے نزدیک بہر صورت عورت کو اختیار رہتا ہے چاہے شوہر غلام ہو یا آزاد. اور امام شافعی عورت کو اختیار اسی وقت دیتے ہیں جب کہ اس کا شوہر غلام. ٹھیک ہے، تو دونوں روایتیں ہیں کہ اس وقت میں وہ آزاد ہو چکے تھے اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں غلام ہی تھے. بات سمجھ گئی؟ اختلاف روایت. اب بیٹا یہ سمجھو اصل کیا ہے دونوں میں؟ آزادی اصل ہے یا غلامیت؟ بولو. آزادی اصل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دارالاسلام میں حریت یہ اصل ہے، دارالاسلام میں انسان ہے تو آزادی یہ اصل ہے، اور عبودیت یعنی غلام ہونا یہ عارض ہے. بتانا مقصد ہے بیٹا جو تعریف کی ہے نافی اور مثبت کی. کیا تعریف کی تھی مثبت کی؟ کہ مثبت وہ ہے جو امر عارض زائد کو ثابت کرے، ٹھیک ہے، اور نفی وہ ہے جو نافی جو اسی کی نفی کرے. تو اب بتانے کہ حریت دارالاسلام میں یہ اصل ہے اور عبودیت یہ عارضی شے ہے. دونوں باتیں سمجھ گئے؟ لیکن تمام راوی اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے شوہر حقیقت میں غلام تھے. اس پر تمام متفق ہیں کہ غلام تھے. اختلاف اس بارے میں ہے کہ خیار عتق کے وقت آزاد ہو گئے تھے یا غلام ہی تھے، لیکن اس پر تو سب متفق ہیں کہ پہلے غلام تھے. تو تمام روات اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے شوہر غلام تھے حقیقت میں. اب اختلاف جو واقع ہوا ہے آزادی کے بارے میں ہے، اور آزادی عبودیت کے بعد لاحق ہوئی ہے، عارض ہوئی ہے. آزادی کس کے بعد ہوئی ہے؟ عبودیت کے بعد عارض ہوئی ہے، اور اسی میں اختلاف ہے. تو اب خبر عبودیت جو ہے یعنی جس خبر میں یہ ہے کہ وہ غلام تھے، جو خبر میں جو امام شافعی نے کہا ہے وہ غلام تھے، یہ خبر عبودیت نافی ہوگی حریت عارضہ کے لیے. عارضہ سے مراد یعنی اس حریت کے لیے جو بعد میں ثابت ہو رہی ہے. بس میں آئے گی نہیں؟ اب خبر عبودیت یعنی جس خبر میں یہ ذکر کیا کہ وہ غلام تھے، یہ خبر نافی ہوگی اس حریت عارضہ کے لیے. کیا مطلب نافی ہوگی؟ یعنی حریت کی نفی کرنے والی ہوگی نا، اور اس عبودیت کو اس کی اصل پر باقی رکھنے والی ہوگی کہ جیسے وہ پہلے غلام تھے ایسے ہی خیار عتق کے وقت بھی غلام ہے. تو یہ ان کو اس کی اصل پر باقی رکھنا ہے نا. تو جو خبر عبودیت ہے یہ نافی ہے حریت عارضہ کے لیے. سمجھ گئے نافی کیسے ہے؟ کہ یہ جو بعد میں حریت اور آزادی آ رہی ہے اس کی نفی کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، اور نافی سے مراد وہی تھا جو امر عارض زائد کی نفی کرنے والا. سمجھ گئے نافی؟ اور مثبت وہ ہے جو امر عارض زائد کو ثابت کرے. تو خبر حریت جو ہے جس خبر میں یہ ہے کہ وہ آزاد ہو چکے تھے، یہ مثبت ہے امر عارض زائد کے لیے، اس لیے کہ تمام راویوں کا اتفاق ہے کہ وہ غلام تھے. اب امر عارض زائد کو یہ خبر ثابت کر رہی ہے کہ آزاد ہو چکے تھے. بیٹا بات سمجھ آ رہی ہے؟ آزاد ہو چکے تھے. تو خبر نفی سے مراد کہ جس میں یہ روایت کیا کہ وہ آزاد ہوئی اور شوہر غلام تھے، خبر نفی اس سے ہے کہ جس کو نہیں جانا گیا مگر ظاہر حال سے. یعنی یہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، میں ظاہر حال کی بنیاد پر ہے کہ وہ اصل میں غلام تھے، پہلے غلام تھے. تو ظاہر یہی ہے کہ اب بھی ایسے ہی ہوں گے، اور غلام کے پاس کوئی ایسی علامت اور دلیل بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی تمیز کر دی جائے آزاد اور غلام کے درمیان. تو یہ جو کہنا ہے کہ وہ غلام تھے آزادی کے وقت، ان کے آزاد ہونے کے وقت میں بریرہ کے اس وقت میں وہ غلام تھے خیار عتق کے وقت میں، یہ محض ظاہر حال استصحاب حال کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر ہے؟ استصحاب حال کی بنیاد پر. اور جو دوسری خبر ہے اس بات والی کہ جس میں یہ ہے کہ وہ آزاد ہوئی اور ان کے شوہر آزاد ہو چکے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس راوی نے یہ بات کی خبر دی ہے
کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی آزاد ہو چکے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کے آزاد ہونے پر کسی خبر کے ذریعے یا سننے کے ذریعے کسی نہ کسی دلیل کے ذریعے ان پر واقف ہوئے ہوں گے، تبھی تو انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو اب اس راوی کا علم مستند ہوگا کسی دلیل کی جانب، مستند ہوگا کسی دلیل کی جانب، اس لیے اس مقام پر یہ نفی بلا دلیل کے ہوئی اور اس بات بالدلیل ہوا، تو اب نفی اس بات کے معارض نہیں ہوگی، جب معارض نہیں ہوگی تو اس بات اولا ہوگا امام کرخی کے مذہب کے مطابق، لہذا اس مقام پر ہمارے علماء عمل کرتے ہیں کس پر؟ اس بات پر مثبت اولا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو ترجمہ آپ، فالنفی فی حدیث بریرہ، تو حدیث بریرہ میں نفی وہی ہے التی کانت مکاتبہ، اور وہ ہیں جو حضرت عائشہ کی مکاتبہ باندھی تھیں، وکانت فی نکاح عبد، اور یہ غلام کے نکاح میں تھی، فلما عدت بدل الکتابہ، تو جب انہوں نے بدل کتابت کو ادا کر دیا، قال لها رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا ملکتی بضعکی فاختاری، یہ جملہ ارشاد حدیث کا، ولیکن اختلف فی، لیکن اختلاف کیا اس بارے میں، انہ حین خیرہا، کہ جس وقت میں بریرہ نے اپنے آپ کو کہ یہ جب ان کو اختیار دیا اللہ کے رسول نے، یہ خیرہا، جب اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا، هل بقی زوجها عبدا ام صار حرا، کیا ان کے شوہر غلام باقی تھے یا آزاد ہو چکے تھے، فقیلہ، تو کہا گیا ہے انه كان عبدا على حاله، کہ وہ اپنی اسی حالت پر غلام تھے، وهو مختار الشافعی، اور یہ امام شافعی کا مختار مذہب ہے، حیث لا یثبت الخیار للمعتقہ، کہ وہ معتقہ عورت کے لیے خیار کو ثابت نہیں کرتے، الا اذا كان زوجها عبدا، مگر اسی وقت میں جب کہ شوہر غلام ہو، وقیلہ، اور دوسرا قول یہ کہا گیا قد صار حرا، وہ آزاد ہو چکے تھے، وهو مختار ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم کا مختار مذہب ہے، حیث یثبت الخیار للمعتقہ، کہ یہ اختیار کو ثابت کرتے ہیں معتقہ کے لیے، سواء کان زوجها عبدا او حرا، چاہے اس کا غلام آزاد ہو یا غلام۔ فالحریت وان کانت اصلیہ فی دار الاسلام، تو حریت اگرچہ اصلی ہے دار الاسلام میں، حریت اصل ہے، والعبودیت عارضہ، اور عبودیت عارضی ہے، لیکن لما اتفقت الرواۃ علی ان زوجها کان عبدا فی الحقیقہ، لیکن تمام روات متفق ہیں اس بات پر کہ ان کے شوہر غلام تھے حقیقت میں، وانما وقع الاختلاف فی الحریت العارضہ، اور اختلاف واقع ہوا حریت عارضہ میں، عارضہ مطلب جو بعد میں آئی ہے، کان خبر العبودیت، تو خبر عبودیت نافی ہوگی حریت عارضہ کے لیے، ومبقیا علی لہ علی اصل، اور اس کو اس کی اصل پر باقی رکھنے والی ہوگی، وخبر الحریت مثبتا للامر العارضی، اور خبر حریت سمجھ رہو کہ جس میں آزاد ہونے کا ذکر ہے، یہ مثبت ہوگی امر عارضی کے لیے، فخبر النفی، تو نفی والی خبر، اور وہ ہے ما روا، جس میں روایت کیا، انہ اعتقت، کہ وہ آزاد ہوئیں، وزوجها عبد، اور ان کے غلام، ان کے شوہر غلام تھے، مما، یہ والی خبر مما اس سے ہے، لا يعرف الا بظاہر الحال، کہ جس کو نہیں جانا گیا مگر ظاہر حال سے، اور وہ یہ ہے انہ کان عبدا فی الاصل، کہ وہ یہ ظاہر حال ہے، یہ استصحاب حال ہے کہ وہ اصل میں غلام تھے، فالظاہر انہ بقی کذالک، تو ظاہر یہ ہے کہ اب بھی غلام ہی ہوں گے، یہ قیاس کرنا، ولیس للعبد علامۃ، اور غلام کے لیے کوئی علامت نہیں ہے، ودلیل، اور کوئی دلیل نہیں ہے، یعرف بها، کہ جس سے جان لیا جائے، ویمیز عن الحر، اس کی تمیز دے دی جائے آزاد سے، کیا مطلب کہ کیا غلام کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے کہ جس کی صورت سے دیکھ کے جان لیا جائے یہ غلام ہے، یا کوئی ایسی علامت اس میں ہوتی ہے کہ جس سے کہہ دیا جائے یہ آزاد سے الگ ہے، غلام ہے، یہ کوئی نہیں ہوتی، فلم یعارض الاثبات، تو یہ اس بات کے معارض نہیں ہوگا، اور وہ اس بات وہ ہے جس میں روایت کیا انہا اعتقت، کہ وہ آزاد ہوئیں، وزوجها حر، اور ان کے شوہر غلام تھے، ان کے غلام شوہر تھے، شوہر غلام تھے، آزاد تھے، غلام نہیں آزاد تھے، حر آزاد تھے، لأن من اخبر بالحریت، اس لیے کہ جس نے خبر دی ہے آزادی کی، لا شک کا، کوئی شک نہیں ہے، انہ قد وقف علی بالاخبار والسماع، تو کوئی شک نہیں اس بارے میں کہ وہ ان پر واقف ہوں گے خبر کے ذریعے یا سننے کے ذریعے، فکان علمہ مستندا الی دلیل، تو اب اس راوی کا علم مستند ہوگا دلیل کی جانب، کون سا راوی؟ جو آزادی کی خبر دے رہا ہے، فاصحابنا ها هنا عملوا بالمثبت، تو ہمارے اصحاب نے یہاں پر عمل کیا ہے مثبت پر، واثبتوا الخيار لها، اور ثابت کیا عورت کے لیے اختیار کو، حین کون زوجها حرا، اس وقت میں بھی کہ جب ان کے شوہر آزاد ہو، ٹھیک ہے۔